السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری پیاری شہزادی بہنوں، کیسے ہیں آپ؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے، اللہ تعالیٰ ایمان کی طاقت کو مضبوط کر دے اور نیکیوں کی بہت ساری توفیق عطا فرمائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان نیکیوں کو قبولیت کا درجہ دے اور ان کو ہمارے لیے سنبھال کر رکھے، اس دنیا میں بھی اس کی خیر و برکت ہم کو دے اور آخرت میں بھی ان کا انعام ہم کو عطا فرمائے۔ آمین آمین آمین۔ بارک اللہ فیکم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما۔ آمین۔ میری پیاری بہنوں، کون سے دن آ رہے ہیں؟ سبحان اللہ سبحان اللہ، یعنی خوشیوں کے اور ہوش کرنے کے دن آ گئے ہیں۔ یہ جو 10 دن ہیں ذوالحجہ کے، اس کے بارے میں آپ نے قرآن کی آیات سنی ہیں، والفجر ولیال عشر، اور آپ نے حدیث سنی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ ان 10 دنوں سے بڑھ کر اور کوئی 10 دن اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو پورے سال میں محبوب نہیں ہے۔ یہ سب سے زیادہ محبوب ترین دن ہے اور ان کے بیچ میں انویسٹمنٹ کرنی ہوتی ہے۔ ہاں جی، یہ اگر آپ کو کوئی دنیا میں بتائے نا کہ بیسٹ ٹائم آف دا ایئر ہے جس میں آپ جو انویسٹ کریں گے آپ اس کو یعنی بہت دفعہ ملٹیپلائی ہو جائے گا آپ کا منافع، اور آپ کی سوچ سے بھی زیادہ آپ کو منافع ملے گا۔ تو آپ بے چینی کے ساتھ ان دنوں کا انتظار کریں گے جب آپ کا بزنس بہت زیادہ فائدہ مند ہوگا، ہے نا؟ تو یہ وہ دن آ گئے ہیں، یعنی ہر ٹائم میں نا آپ کو وقت ملتا ہے سوچنے کا، سمجھنے کا۔ رمضان کا مہینہ ہے، پورے کا پورا آپ آرام سے سوچ سکتے ہیں۔ یہ 10 دن بڑی جلدی سے گزر جائیں گے اگر ان میں پلاننگ نہیں کی ہوئی، اگر آپ نے سوچا نہیں ہے کہ کون سی چیزیں میں نے انویسٹ کرنی ہے۔ آپ کے پاس کیا ہے جو آپ انویسٹ کر سکتے ہیں؟ سوچیں نا، آپ کو اللہ تعالیٰ نے کون کون سا رزق دیا ہے جو آپ انویسٹ کر سکتے ہیں۔ آپ کا وقت، آپ انویسٹ کرنا ہے، آپ نے بالکل ضائع نہیں کرنا، بالکل سوچنے میں نہیں وقت گزار دینا۔ کام کرنے کے دن ہے، کام کرنے کے دن ہے۔ آپ اپنا وقت انویسٹ کریں کس چیز میں؟ قرآن کی تلاوت میں، نوافل میں، تسبیحات میں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ یعنی آپ سوچ لیں کہ میں نے بس باتیں چھوڑ کے اور میں نے تسبیحات کرنی ہے، میں نے یہ تحمید، تحلیل، تکبیر، تسبیح، یہ کام میں نے کرنے ہیں، اور دل کے ساتھ سوچ کے خوشی کے ساتھ میرا رب اور اس کی شان کیا ہے۔ یعنی تھوڑے سے جذبات بھی تو لے کر آیا کرے نا۔ مزہ نہیں آتا جب آپ کوئی بھی کام اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے کریں اور اس میں جذبات نہ ہو۔ آپ اپنے چھوٹے سے بچے کو محبت کا کہہ رہے ہوتے ہیں لیکن اس میں آپ کے جذبات، آپ کے ایکسپریشنز ہوتے ہیں۔ میں آپ سے بہت محبت کرتی ہوں، ادھر دیکھو، آپ اس کو پیار کرتی ہیں، آپ اپنے جیسچر سے شو کرتی ہیں۔ آپ کی آواز میں اونچ نیچ ہوتی ہے، اس کے اندر رونے والی یا خوشی والی فیلنگ ہوتی ہے، لیکن جب آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تسبیح کر رہے ہوتے ہیں تو آپ دیکھیں آپ کیسے تسبیح کرتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آپ ایسے نہیں کہہ سکتے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یا اللہ، میں جیسے جیسے سوچتی جاتی ہوں میرے دل کے اندر سے تیری بڑائی جو ہے نا، میں اس کو فیل کرتی ہوں اور میرے دل کے اندر سے یہ چیز اٹھتی ہے اور میں خوش ہوتی ہوں، اور میں تیری معاف کرنے کے اوپر خوش ہوتی ہوں، تیری رحمت کے اوپر خوش ہوتی ہوں، تیری یہ نشانیاں جو تو نے میرے آس پاس دی ہوئی ہیں کہ جن سے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو پہچانوں، میں اس پہ خوش ہوتی ہوں۔ تھوڑی سی محبت، تھوڑا سا ایکسپریشن ڈالیں تو آپ کو مزہ بھی آئے گا نا اس چیز کا۔ اور کیا چیز، آپ اپنے وقت کو کیسے انویسٹ کر سکتے ہیں؟ دیکھیں، آپ سارے سال نہیں نا تہجد پڑھتے، سارے سال آپ فجر کی نماز سے تھوڑی دیر پہلے اٹھ جائیں، تھوڑی دیر پہلے۔ فجر کے لیے تو سب اٹھتے ہیں نا، تو تھوڑی دیر پہلے، آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ پہلے اٹھ جائیں، 15-20 منٹ پہلے اٹھ جائیں، کچھ نہیں کر سکتے تو، اور 2 رکعت پڑھ لیں اور سجدے میں سر رکھ کے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تسبیح کریں، معافی مانگے، اللہ جی کیوں ہمارے سے رحمتیں رکی ہوئی ہیں، امت مسلمہ کے لیے دعا کریں، اپنے برڈنز کو اتاریں۔ جو جسم ہے نا وہ
اگر آپ اس کو کوئی تھیلا پکڑا دیں نا کہ ہر وقت تم نے یہ تھیلا ساتھ رکھنا ہے، سوتے جاگتے اس کو اٹھا کے ہر جگہ پہ جانا ہے، تو آپ تھک جاتے ہیں، آپ کہتے ہیں بس تھوڑی دیر کے لیے. ایسا تو کبھی ہوتا ہی نہیں کہ آپ نے کوئی بیگ سارا وقت اٹھانا ہو، لیکن جب اٹھانا پڑ جاتا ہے 1 گھنٹے کے لیے 2 گھنٹے، تو آپ کہتے ہیں بس انف از انف، تک کے ہم. لیکن گناہوں کے بوجھ جو سول کے اوپر ہے نا، ہماری روح کے اوپر، وہ بھی ہماری روح کو تھکا دیتے ہیں. وہ نہیں وہ رکھتی، اس کے اوپر چڑھے ہوئے ہیں وہ، اور وہ بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ تنگ کرتے ہیں. تو جب روح بوجھل ہوتی ہے تو جسم کے اوپر بھی اس کا اثر ہوتا ہے. تو آپ اس کو اتارنا شروع کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے استغفار کریں، انویسٹ کریں. بزنس کا ٹائم آ گیا ہے کہ آپ نے بزنس کرنا. ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. اگر آپ نے جنت کا سودا کیا ہوا ہے تو ڈیفینیٹلی آپ اس بزنس کے ٹائم میں سونے میں نہیں وقت گزاریں گے. جو لوگ سوتے ہیں وہ کھو دیتے ہیں، وہ ان کے اپرچونٹی ان کے ہاتھ سے نکل جاتی ہے. بس کمر باندھ لیں کہ میں نے اس وقت میں کوئی ہائی وائی نہیں مچانی، کوئی میں نے وہ سستی نہیں دکھانی، میں نے مزدوری کرنی ہے اور پھر ان 10 دنوں کا پھل کاٹنا ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو آپ نے بس یہ اگر یاد نہیں نہ رہتی تسبیح، اپنی گاڑی کے اندر، اپنے کچن کے اندر، اپنے بیڈ روم کے اندر چھوٹی چھوٹی پوسٹ اٹ پہ لگا دیں، لکھ کے لگا دیں. وہ ایک دم یاد آ جاتا ہے انسان کو. اوہ میں نے کھانا پکاتے ہوئے میں نے زبان کو فالتو نہیں چھوڑنا، خیالوں میں گم نہیں چھوڑنا. اب یقین کریں کہ انسان بھول جاتا ہے، سیلف ٹاک کر رہا ہوتا ہے اپنے ساتھ. میں ادھر گئی، میں نے جانا ہے، اس نے کیا کہا، اور آپ کہتے ہیں اف میں نے کتنا وقت ضائع کر دیا، یہ کتنی ناسمجھی تھی. اور پھر آپ پڑھتے ہیں اپنی تسبیح اور پھر پلٹ کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف آتے ہیں. تو میری پیاری بہنوں، ان دنوں میں آپ کچھ چیزیں اپنے ساتھ باندھ لیں. آپ نے قرآن کی تلاوت کو باندھ لیں. ویسے تو ہوتا ہے نا 1 پیج پڑھا، 2 پیج پڑھا، اگر نہیں بھی پڑھا گیا آدھا پڑھ لیے. نو، آپ اس میں تلاوت کریں. تلاوت کے بعد اپنی دعائیں مانگیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے. گڑ گڑا کے اس وقت کون سا بندہ ہے جو اپنے بچوں کی طرف سے پوری طرح مطمئن ہے؟ ہر وقت ڈر لگا رہتا ہے ان کے ایمان کا، ان کے نیک اعمال کا. اپنے بچوں کے لیے دعائیں کریں، اپنی آنے والی قیامت تک کے نسلوں کے لیے دعائیں کریں، اور دوسروں کی فکر چھوڑ دیں. یعنی یہ کہ اس میں یہ برائی ہے، وہ یہ نہیں کر رہا، وہ اس چیز میں بھی. اپنی فکر کر لیں، ان دنوں میں اپنی فکر کر لیں، دوسروں کے لیے دعائیں مانگ لیں. اپنی طرف سے ہر ایک کو خیر دیں. آپ یہ وعدہ کر لیں اپنے آپ سے، اللہ تعالیٰ ان 10 دنوں میں نہ میں جھوٹ بولوں گی، نہ میں کسی کو تانا دوں گی، نہ میں کسی کو تنگ کروں گی، میں بہتر نہیں کروں گی. کیونکہ مجھے اپنی جان بچانی ہے، اور میں ہر وہ کام کر لوں گی، ہر اس چیز کو انویسٹ کر دوں گی جو میرے طرف پلٹا کے ملٹیپل ریوارڈ لے کر آئے گا. کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بہت ان دنوں میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت بہت عام ہے. تو اس کا فائدہ اٹھا لیں. جو چیز مانگ سکتے ہیں نا، اپنی جھولی اللہ کے آگے پھیلا دیں اور صدقہ خیرات کریں. چھوٹا صدقہ بھی نا، صبح دوپہر شام اپنے آپ سے باندھ لیں کہ چھوٹا صدقہ کر دیں. اپنے کپڑوں کا صدقہ کر دیں، اپنے جوتوں کا صدقہ کر دیں، اپنی گھر کی چیزوں کا صدقہ کر دیں. اور اگر کچھ نہیں کر سکتے دعا کر دیں، دوسروں کے لیے دعا کر دیں. وہ بھی آپ کے لیے صدقہ شمار ہوگا کہ آپ نے اپنے بھائی کے لیے مسکرا دیں کسی کے لیے. جس وقت دل نہیں بھی چاہ رہا تو کسی کے لیے مسکرا دیں، آپ کے لیے صدقہ لکھا جائے گا. There are so many opportunities of doing good. A whole day is like a big, huge asset for us. یہ اتنا بڑا ہماری جائیداد ہے، ہمارا پیسہ ہے جو ہم لگاتے ہیں. لیکن ہم نے کبھی بھی وقت کو پیسہ نہیں سمجھا. اگر سمجھے تو پھر سوچ کے لگائیں. لیکن ہم نے اس کو مفت کا مال سمجھا ہوا ہے کہ چاہے جو مرضی دیکھیں، جو مرضی کریں، جہاں مرضی ضائع کر دیں. سونے میں ضائع کر دیں، واٹس ایپ پہ ضائع کر دیں، ٹی وی واچ کرنے پہ ضائع کر دیں. جدھر مرضی جو مرضی لگا سکتے ہیں لگا دیں، کوئی پوچھنے والا نہیں. لیکن ایسی بات تو نہیں ہے نا میری پیاری بہنوں. یہ ہر رزق
کے بارے میں کوشچن ہوگا نا، تو آپ نہیں چلیں، جو آپ اور نہیں سوچتے ان 10 دنوں میں سوچ لیں، ان 10 دنوں میں نیکیوں کو اپنے ساتھ باندھ لیں. ہر روز میں نے آلموسٹ that whole day I have to use my tongue to glorify اللہ سبحانہ و تعالیٰ. میں نے اپنی زبان کو اللہ تعالیٰ کی تسبیح کے لیے رکھنا ہے. جن لوگوں کو عادت تھی، جن کو نہیں تھی، سب لوگ کمر باندھ لیں، یہ کام کرنا ہی کرنا ہے. باتیں کم، تسبیح زیادہ، اللہ کا ذکر زیادہ، لا الہ الا اللہ زیادہ. اور عرفہ کے دن تو لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، وہ جو تسبیح ہے وہ آپ نے کرنی ہے پورا دن. وہ آپ کی ساری دعاؤں کو اپنے اندر سمو لے گی. اس دن نو عرفہ جو کا دن ہوتا ہے، 9 ذی الحج کو، اس دن سب نے روزہ رکھنا ہے. بچوں کو بھی روزہ رکھوائیں، کوئی بڑا دن نہیں ہے، بچے رکھ سکتے ہیں. اینڈ دے آر سو بریو. وہ ویسے بھی کھانا نہیں کھاتے، تو آپ ان کو انکریج کریں کہ گناہ معاف ہوتے پورے سال کے، کیوں نہیں ہم کریں گے؟ ایسی ڈیل تو ہم کو ملتی کوئی نہیں، مل رہی ہے تو پورا اپرچونٹی سے فائدہ اٹھائیں. یہ نہ کہیں کہ میں گناہ کون سا کرتی ہوں کہ مجھے گناہ دھونے پڑیں. استغفر اللہ العظیم. ایک دن میں جو گناہ ہے، اگر کسی بندے نے آپ کے ساتھ وہ کیا ہو نا، تو آپ اس کو ساری عمر نہ معاف کریں. لیکن جب خود بندہ گناہ کر رہا ہوتا ہے، یا غلطیاں اور کوتاہیاں، یا دوسروں کے ساتھ زیادتیاں، یا نعوذ باللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حق میں کمی کر رہا ہوتا ہے، تو پھر اس کو تو وہ گناہ ہی نہیں سمجھتا. اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگیں، اللہ میرے دل کی آنکھیں کھول دے، مجھے حقیقت دکھا دے. اللہم ارنا حقیقت الاشیاء کما ہی، کہ جیسے اصل میں چیزیں ہیں ان کو دکھا. مجھے میرے گناہوں کو دکھا کہ یہ میں گناہ کر رہی ہوں. ہم اتنی عادی ہو جاتے ہیں ان گناہوں کے کہ ہم کو گناہ ہی نہیں لگتا. ٹھیک ہے نا؟ جیسے عادی ہو جاتا ہے بندہ جھوٹ کا، تو اس کو لگتا ہی نہیں کہ وہ جھوٹ بول رہا ہے، وہ کہتا ہے میں اپنا کام نکال رہا ہوں. اگر کسی نے حجاب نہیں پہنا تو اس کی روٹین ہے کہ وہ نہیں پہنتا، تو اس کو گناہ نہیں لگتا. کم از کم یہ ریئلائز تو کریں کہ دس از اے سن، دس از سم تھنگ، دس از اے ڈس اوبیڈینس آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ. سمجھے تو صحیح نا؟ کم از کم کہیں تو اللہ تعالیٰ سے کہ ہاں آئی ایڈمٹ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہ آئی ایم ڈوئنگ دس رانگ، پلیز گیو می دا ابیلٹی ٹو بی اوبیڈینٹ ٹو یو. اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے اپنا فرما بردار بنا دے، کیونکہ آپ کے فرما بردار بننے سے میرا ہی فائدہ ہے، میرا ہی فائدہ. اللہ کو کیا فائدہ ہونا ہے؟ میرا فائدہ. چونکہ ہم اللہ تعالیٰ کے احکام کی فائدوں کو نہیں نہ سمجھتے، اس لیے ہم ان کو مانتے نہیں. تو آپ اس 10 دنوں میں یہ دعا کر لیں، اللہ تعالیٰ مجھے اپنا فرما بردار بنا لے، مجھ سے نیکیاں کروا لے. اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھ سے وہ کام کروا لے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو پسند ہے. بس میں کر لوں. اللہ تعالیٰ میرے لیے آسان کر دے نیکیوں کو، اور گناہوں کو مشکل بنا دے. تو انشاءاللہ باذن اللہ سب لوگ یہ چاند کی دعا جیسے نکلے وہ دعا پڑھیے، اور اس وقت نیت کیجیے، دعا مانگیے کہ اللہ تعالیٰ یہ 10 دن ہمارے لیے بہت مبارک کر دے، اور ہماری زندگی کے بہترین دنوں میں سے ہوں. اور پھر بھی ہماری زندگی میں بڑی دفعہ یہ 10 دن آئیں جن میں ہم اور نیکیاں کمائیں انشاءاللہ باذن اللہ. بارک اللہ فیکم. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے بہترین مواقع فراہم کرے، ہمیں ہوش دے، ہم الرٹ ہو کے یہ 10 دن گزاریں، اور بے فکری اور سونے اور سستی میں نہ گزار دیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم اللہم انا نعوذ بک من الہم والحزن والبخل والجبن والعجز والکسل وغلبۃ الدین وقہر الرجال. جو دعائیں رزق کی آپ نے مانگنی ہے، رزق حلال کی، وہ بھی مانگ لیں. اپنے بچوں کی ہدایت مانگ لیں، اپنے لیے صحت اور تندرستی اور ایمان اور حسن خاتمہ کی دعائیں مانگ لیں، جنت الفردوس کی دعائیں مانگ لیں، امت مسلمہ کے لیے دعائیں مانگ لیں، غزہ کے لوگوں کے لیے دعائیں مانگ لیں. اگر آپ کسی کے لیے دعا مانگتے ہیں تو فرشتے آپ کے لیے وہی دعا آمین کے ساتھ آمین کہتے ہیں کہ آپ کے لیے بھی وہ ہو. تو کیوں نہیں آپ مانگتے زیادہ لوگوں کے لیے؟ ساری وہ دعائیں پلٹ کے آپ کو لگیں گی. ٹھیک ہے میری پیاری بہنوں، بڑی لمبی بات ہوگی، اینی ویز السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک.